لوگ بہت اصرار کر رہے تھے کہ جی محرم پہ کچھ بیان ہو جائے. محرم میں دو طرح کے موضوعات ہوتے ہیں. ایک تو کربلا کے موضوع کو بیان کیا جاتا ہے، اس پر میں ایک دفعہ بیان چند سال پہلے کر چکا ہوں کہ اس میں معتدل رائے کیا ہے. کبھی موقع ملا تو دوبارہ بیان کر دیں گے انشاءاللہ کہ اس سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں، اس میں صحیح بات کیا ہے، واقعے کا صحیح پہلو کیا ہے. اس میں افراط و تفرید بہت ہے، مبالغہ آرائیاں بہت ہیں. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اور بڑی بات یہ کہ حکومت کی سرپرستی میں یہ کام ہوا ہے، اس لیے یہ بڑا ظلم ہے. جو اسلامی حکومت تھی، جو خلافت کی دعوے دار تھی، شاید اسلامی تاریخ میں اس سے بدترین واقعہ ہمیں نہیں ملتا. لیکن یہ ایک واقعہ ہے، محرم کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. واقعات تو کسی نہ کسی مہینے میں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی تاریخ کو ہوتے ہیں، تو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ ان تاریخوں کو پکڑ کے ہم بیٹھ جائیں کہ چونکہ اس تاریخ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے، اس ڈیٹ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے. ہمیں کسی قیمت بھی اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا میں نکلے تو محرم ہونے کی وجہ سے تھوڑی نکلے تھے، تو سیاسی حالات کو درست کرنے کی نیت سے نکلے. وہ محرم ہوتا تو بھی جاتے، سفر ہوتا تو بھی جاتے، ربیع الاول ہوتا تو بھی جاتے، رمضان ہوتا تو بھی جاتے. اس کا محرم سے کیا تعلق ہے؟ جس چیز کو آپ نے حق پہ سمجھا اس کے لیے آپ نے خروج کیا، اس کے لیے اپنی گردن کٹا دی. غیرت کی شہادت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی، پورا خاندان کٹوا دیا، مگر غیرت پر سودا نہیں کیا. تو اگر یہ سفر میں آپ کو موقع ملتا تو آپ سفر میں نکلتے، ربیع الاول میں موقع ملتا تو ربیع الاول میں نکلتے، رمضان میں ملتا تو رمضان میں نکلتے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ چاہے محرم ہو، چاہے سفر ہو، چاہے ربیع الاول ہو، چاہے ربیع الثانی ہو، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، ہمیں حکم یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہم اس سے تجاوز نہ کریں. تو بہن بھائی، فرقے بنتے چلے جائیں گے. محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ لوگ کریں گے. نبی نے فرمایا 73 فرقوں میں امت تقسیم ہوگی. میں نے اور آپ نے وہ کام کرنا ہے جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور اس پر کس کا عمل ہے؟ صحابہ کا. اور یہ جو چاروں ائمہ ہے نا، انہوں نے انہی کو فالو کیا ہے، صحابہ کو. اس لیے امت کہتی ہے چاروں ائمہ کا جس مسئلے پر اتفاق ہو اس سے شذوذ اور خروج اختیار کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی ظاہری ایک علامت ہے کہ حق اس میں منحصر ہے. اتنے بڑے بڑے ائمہ کیسے غلطی ایک سے ہوتی ہے، دو سے ہوتی ہے، چاروں متفق کیسے ہو گئے؟ اور اگر آپ نہیں مانتے، اتنی بات تو مانتے ہو نا، نبی اور صحابہ یہ تو منصوص ہے نا. تو مجھے بتاؤ، محرم صحابہ کی زندگی میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اہل بیت کی زندگی میں آیا تھا نہیں آیا تھا؟ کوئی ایک صحیح روایت ہمیں ملتی ہے کہ اہل بیت نے وہ کچھ کیا جو آج ہم کر رہے ہیں؟ کیا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سید الشہداء، کیا انہوں نے ماتم کی ترغیب دی ہے، یا ان کے اولادوں نے ماتم کی ترغیب دی ہو؟ غم منانا، غموں میں رونا پیٹنا، ماتم کرنا، اسلام صبر کی تلقین دیتا ہے. اہل بیت کا حکم بھی کیا تھا؟ صبر. واویلا کرنا، رونا پیٹنا، چیخنا چلانا، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ فلاں موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، فلاں موقع پہ فلاں صحابی روئے. غم کے موقع پہ روئے ہیں، غم کا موقع گزرنے کے بعد اس تاریخ آنے پر روئے، ایسا ہمیں تذکرہ بولو نہیں ملتا. غم کے موقع پہ رونا تو انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے، اس میں بھی چیخنے کی اجازت نہیں ہے، ماتم کی اجازت نہیں ہے. عین جب صدمہ پہنچے اس وقت آپ کو ماتم کی اجازت نہیں، نبی نے لعنت فرمائی ہے. تو صدمہ گزرنے کے 1 سال بعد اس تاریخ کو آنے پر کہاں سے اجازت ہو گئی؟ میں تشدد کا قائل نہیں ہوں. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو جا کے چھیڑیں، تنگ کریں. ہمارا ملک فرقواریت اور لسانی اور فرقوارانہ جھگڑوں کا متحمل نہیں ہے، مار دھاڑ اور نفرت والی تقریریں کرنا نہیں ہے. میرا مقصد تو اہل سنت والجماعت کو یہ بتانا ہے کہ آپ ایک فیصلہ کرو، آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. آپ کے اصول کچھ اور ہیں، ان کے اصول کچھ اور ہیں، ان کو ان کے اصولوں پہ چلنے دیں. جب نبی نے کہہ دیا نا 73 ہوں گے تو 73 ہو کے رہیں گے. آپ فرقواریت ختم نہیں کر سکتے. آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ صحیح کون ہے، غلط کون ہے. آج لوگ کہتے ہیں فرقواریت ختم ہو جائے. میں نے کہا نہیں ہو سکتی ختم بھائی، نبی نے کہہ دیا 73 فرقے ہوں گے، کیسے ختم ہوگی؟ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، گائیڈ کرنا ہے کہ صحیح کون ہے،
اپنے لیے سلیکشن کرنی ہے کہ ان میں صحیح کون ہے، میں وہاں جاؤں گا. آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں دنیا میں بھی، تو آپ سارے آپشن ختم کر دیتے ہو. کئی رشتہ آیا آپ کے لیے، بہت ساری لڑکیاں ہیں، آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے باقیوں کو بم سے اڑا دو. او بھائی آپ کو جو سمجھ میں آیا آپ اس سے شادی کر لو، بلکہ اس سے بھی نہیں 3 اور سے کر لو. اور لڑکی کے پاس ایک آپشن ہے، تو بھائی جو سمجھ میں آ رہا ہے اس سے کر لو، باقی وہ دوسرا جو مرضی آپ کے بلا سے آپ اس کو مار دو، کیونکہ وہ غلط آدمی کا رشتہ میرے پاس آیا ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہے، ابا اس کو مروا دو. ابا کہے گا بیٹے تو اتنے لوگ صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں، تجھے جو صحیح لگ رہا ہے وہ بتا دے، جو غلط ہے وہ اس کو رہنے دے، وہ تیرا کام نہیں ہے. دنیا میں بہت سی غلط بھی ہوتی ہیں، ان کو وہ غلط مل جائے گا. تو فرقے تو رہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کے ان فرقوں کو ختم کریں گے، اور تلوار سے ختم ہوں گے یہ. اور یہ ہمیں اجازت، ہمیں بم پھاڑنے کی، تلوار چلانے کی، گالیاں دینے کی اور ایسے بیان کرنے کی جس سے نفرتیں پھیلیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. ہمارے پاس تو جو بھی آتا ہے ہم اس کو گلے لگاتے ہیں. شیعہ لوگ بھی آتے ہیں، ہم ملتے ہیں، تمیز سے بات کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، السلام علیکم. مذہب پہ بحث نہیں کرتے ہم، کیوں؟ ہمیں پتہ ہے خام خواہ کا جھگڑا ہوگا. جو سیکھنے آنا چاہے بات کر لیتے ہیں اس سے ہم. تو ہم نفرتوں کے قائل نہیں ہیں، نہ ہم تشدد کے قائل ہیں. ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کرو کہ آپ ہو کس کیٹیگری میں. ہماری حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے، ہمارے نبی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور صحابہ کا طریقہ. ہمارے نبی پہ محرم بھی آیا، صحابہ پہ محرم بھی آیا، جو انہوں نے کیا ہم بھی وہی کریں گے. ہمارے نبی کی زندگی میں ربیع الاول آیا، صحابہ کی زندگی میں خلفائے راشدین کی زندگی میں آیا، جو انہوں نے کیا ہم بولو نا وہ کریں گے. انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا ہے. غم کے موقع پہ کیا کیا ہے؟ صبر کیا. تو ہم بھی کیا کریں گے؟ صبر. یا ہمیں اجازت دی ہے قاتل سے قصاص لیں. حضرت حسین کے قاتل اگر آج ہمیں مل جائیں، ہم انشاءاللہ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. جب نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے دور میں نہیں ہے، تو اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ ان سے انتقام لے قیامت کے دن. حضرت حسین کے خون کا بدلہ لے اللہ ان سے، اور لے گا، اللہ کیوں چھوڑے گا. لیکن اگر ہم نے اس حدود سے تجاوز کر کے ہم نے وہ کچھ کیا جو اللہ اس کے رسول کی منشا کے خلاف ہے، تو میرے بھائی جہاں قاتلوں سے سزا لی جائے گی، اللہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا. کہ یہ کون سی اہل بیت کی تعلیمات تھی جس پر تم عمل کر رہے ہو؟ سفید لباس اسلام میں پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، نبی نے ہر رنگ کا لباس پہنا ہے. پسند کس کو کیا؟ سفید. وہ محرم میں بھی پسندیدہ، وہ سفر میں بھی، وہ ربیع الاول بھی. جیسے ہی رشتہ میسر ہو، اسلام حکم دیتا ہے نکاح میں تاخیر نہ کرو، چاہے محرم ہو. محرم ہے تو سفر تک ڈیلے نہ کریں، سفر میں رشتہ ملا تو ربیع الاول تک ڈیلے نہ کریں. ویسے بھی میرے بھائی جس نے 4 شادیاں کرنی ہوں گی، وہ اگر ڈیلے کرنا شروع کر دے تو اس کی ہو گئی. پھر اسلام میں تو یہ کہ جلدی نکاح کرو. محرم میں بھی کریں، جو نہیں کر رہے ان کو چھوڑ دیں، اپنے ان کا فرقہ ہے، ان کا مسلک ہے، چھیڑے نہیں کسی کو، جا کے بحث نہ کریں. دفتروں میں بحثیں خامخواہی شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، میں کدھر ہوں، میں کدھر کھڑا ہوں. جو کالے کپڑے پہننے دیں، نہ ان پہ طنز کریں، نہ ان پہ ہوٹنگ کریں، یہ جائز نہیں ہے. اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی. جو کر رہا ہے کرنے دو. آپ کے بچے جب پوچھیں ابو انہوں نے کالے کپڑے پہنے، بولیں بیٹا ان کا فرقہ ہے، ہم لوگ اس فرقے کے نہیں. ختم ہو گئی بات. تو ابو ہم اس فرقے ہم کیوں نہیں ہیں؟ بیٹا ہم، حدیث میں آتا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی. جب بچہ آپ کا پوچھے نا تو آپ بتائیں حدیث میں آتا ہے جو میرے اور صحابہ نے، چونکہ صحابہ نے یہ نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کر رہے. تو بیٹا پوچھے گا پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بیٹا جو ان کا کام ہے وہ ان سے پوچھنے کا ہے، وہ مجھ سے پوچھنے کا نہیں ہے. اب بچہ جائے گا ان سے پوچھنے کے لیے، اس کو بولیں بیٹا جب بڑے ہو جاؤ گے نا پھر جا کے پوچھنا. ابھی پوچھا تو ریپلائی بھی ہوگا، اس سے کیا پیدا ہوگا؟ فتنہ. تو بچے میں کھوپڑی ہوگی تو وہ اتنی بات اس کی کھوپڑی میں انشاءاللہ آ جائے گی، 2 اور 2 4 کی طرح. پھر بچہ کہے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بتا دو بیٹا قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ ان احکام کو فالو کرنا ہے. بنی اسرائیل نے ان احکام کو چھوڑ کر فرقے بنا دیے. تو بیٹا قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہا ہے ان احکام کو فالو کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. سمجھتے ہو بیٹا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت. ابو عبادت کیسے کرنی ہے؟ بیٹا 5 نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا. زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا ہے. بیٹا سال میں 1 دفعہ زکات دینی ہے، اس کے حکام علماء سے پوچھ لو. یہ کرنا ہے ہم نے، محرم میں بھی کرنا ہے، سفر میں بھی کرنا ہے، ربیع الاول میں بھی کرنا ہے، اور ربیع الثانی میں بھی کرنا ہے. جس کا جو حکم آتا جائے. رمضان میں روزے رکھنے، حج کے ایام میں حج کرنا ہے، وہ اللہ نے ڈیٹیں ہمیں بتا دی. ابا محرم میں کیا کرنا ہے؟ بیٹا محرم میں 9 10 یا 10 11 کا روزہ رکھنا ہے. اور زیادہ روزے رکھ سکتے ہو تو سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ رمضان کے بعد روزوں کا ثواب کس مہینے میں ملتا ہے؟ محرم میں ملتا ہے. بیٹا ہم نے یہ کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ اور کیا کرنا ہے؟ اور اس سے بولو قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. پکارنا نہیں ہے صرف یا اللہ مدد، نہ یا علی مدد، نہ یا غوث اعظم مدد،
نہ یا رسول اللہ مدد، یہ سارے نعرے بیٹا ہم لوگوں کے بولو نہیں۔ اچھا ابو فلاں نے فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ مدد تو دائرے اسلام سے خارج ہے، بیٹا کون دائرے میں داخل ہے کون خارج ہے یہ تیرا ہیڈک، کیونکہ بچے نے اس کو لے کے پھر وہ فتوے دینا شروع، بیٹا اس کو چھوڑ دے اپنے حال پہ، میں جو تو نے کرنے کے کام ہے وہ میں تجھے بتا رہا ہوں۔ وہی ہے نا، ایک آدمی رات کو تہجد میں اٹھ کے دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ سارے لوگ سو رہے ہیں میں اکیلا جاگا ہوا ہوں، اس عمل کی لاج رکھ لے، سارے لوگ خراٹے لے رہے ہیں میں اکیلا۔ لوگوں نے کہا تو اپنی باتیں بتا، ہماری برائیاں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے؟ ایک آدمی نے کمبل نکال کے بولا بھائی تو اپنا بتا نا، ہماری برائیوں ہمیں کیوں ساتھ میں گھسیٹ رہا ہے، یہ لوگ سو رہے ہیں۔ تو بیٹا یہ آپ کے کرنے کا کام ہے، باقی آپ کسی بھی فتوے کون یا رسول اللہ کہہ رہے کون کس کا کیا مطلب ہے، چھوڑو اس بحث کو، اس میں پھر بڑی طویل بحثیں ہیں، یہ ایسے دلدل میں پھنسو گے نکلنے کے قابل نہیں رہو۔ اچھا ابو اور کیا کرنا ہے میں نے؟ تو ان کو بتاؤ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بیٹا ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان۔ کیسے احسان کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں لا تقل لهما اف، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے، محبت سے ان کی پیشانی پر دیکھنے سے حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ سب سے بڑا حق اللہ رسول کے بعد کس کا ہے؟ والدین کا۔ ابا اور کیا کرنا ہے میں نے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، بیٹا جو رشتہ جتنا قریب ہے اس سے بنا کے رکھنی ہے۔ ماں باپ کے بعد سب سے قریبی رشتہ بھائی بہنوں کا ہے، ان سے توڑنے نہیں دیکھنے، چاہے محرم ہو چاہے سفر میں ہو، کوئی روٹھا ہوا ہے تو اس کو جا کے کیا کر لو؟ راضی کر لو، ان پہ خرچ کرو، ہدیے دو، ان کو نذرانے دو تاکہ یہ جڑیں۔ جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ محرم میں جو مرضی کر لے، حدیث میں آتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، چاہے وہ ربیع الاول میں جو مرضی کر لے۔ ابا اور کیا کرنا ہے؟ بیٹا رشتہ داری میں سب سے پہلا کام یہ ہے، قرآن کہتا ہے عورت کی میراث نہیں کھانا، میں مر جاؤں اپنی بہن کی وراثت اس سے پوچھے بغیر فوراً ہینڈ اوور کر دینا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ فوراً کیا کر دینا؟ اس کے حوالے کر دینا، میں مر جاؤں تو ایسا نہ ہو 20 سال تک مانگتی رہے، یا آپ بولو ہم نے جہیز اتنا دے دیا تھا۔ اور بھی اس طرح کے حکام ہے جو سورت بقرہ میں ایک ہی جگہ اللہ نے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب بھی لوگوں سے بات کرنی ہے اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے، تمیز سے بات کیا کرو۔ بیٹا جب تم بات کرتے ہو تو لگتا نہیں ہے کہ تم نے تمیز کہیں سے سیکھی بھی ہے، آہستہ آواز میں بات کیا کرو، دھیمے لہجے میں بات کیا کرو، یہ تو نہ کہیں تمیز سیکھی بھی نہیں ہے پھر اور بدتمیز بن جائے گا۔ تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو پابندی سے قائم کرو، یہ ہمارا اسلام ہے جو محرم میں بھی ہے، سفر میں بھی ہے، ربیع الاول میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے میرے بھائی وہ ہماری اپنی اختراعات ہیں، ایجادات ہیں، اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ بولو بھائی یہ میری باؤنڈری کیا ہو رہی ہے؟ کراس۔ میرے سامنے آپ کو ان بزرگوں کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے جن سے مجھے عقیدت ہے۔ اگر یہ کام آپ نے کیا تو ہماری اور آپ کی راہیں الگ الگ۔ آپ کا جو مذہب ہے بھائی، آپ بند کمرے میں، آپ کے امام بارگاہ میں، آپ کے مسجدوں میں یا جہاں بھی ہے وہ آپ کا نجی معاملہ ہے۔ ہمارے سامنے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ہمارے عقیدے کے خلاف، تو آپس میں دوستی رہے گی۔ اب دیکھو عیسائی آپ سے ملتا ہے، آپ گپ شپ کرتے ہو، کھانا کھاتے ہو، لیکن عیسائی بار بار بولے میں آپ کے نبی کو نہیں مانتا، میں آپ کا نبی، آپ بولے گا بھائی تو نہیں مانتا تو ہم نے کب کہا کہ مان تو، لیکن میرے سامنے بار بار کیوں کہہ رہے کہ میں تیرے نبی کو نہیں مانتا؟ یہاں سے آپ کی اس کی دوستی کیا ہو جائے گی؟ پھر ختم۔ تو غیر مسلموں کو بھی دو قسمیں، کسی بھی مسلک کے لوگوں سے ملو، کسی بھی فرقے کے لوگوں سے ملو، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بحث نہیں، ایک دوسرے کو کھانا بھی ہے، ایک دوسرے کو کھلانا بھی ہے، ایک دوسرے سے کھانا بھی ہے، ایک دوسرے کی دعوتوں میں بھی شرکت کرنی ہے۔ جہاں مذہب کا معاملہ آئے تو پھر آپ کسی سے بحث نہ خود کرو نہ کسی کو کرنے کی اجازت دو۔ اگر کوئی کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو آپ بولو بھائی علماء کے پاس آ جاؤ، آپ کو کوئی اشکال ہے تو ہم وہاں آپ کا اشکال حل کر دیں گے۔ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش بولو مت کرو، اس سے ملک میں امن ہوگا۔ باقی فرقے ہمیشہ سے ہیں بھائی، آج کوئی نئے تھوڑی ہیں، اور یہ ہمارا کام تھوڑی ہے فرقے ختم کرنا۔ یہ تو عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے، حضرت مہدی آئیں گے، وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے، ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ فرقوں کو ختم کریں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنا چھوڑنا نہیں ہے۔ مسئلہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو اور اپنا چھوڑ بھی رہے ہو، دونوں الٹے کام کر رہے ہو۔
ایک طرف بحث کر رہے ہوتے تم ایسے اور دوسری طرف وہی بنے ہوئے ہوتے تھوڑے دنوں میں جا کے. ہاں وہ بتا رہا ہوں وہ نظر و نیاز والی نہیں, وہ سب کو پتا ہے. ہاں ایسی دعوت نہ ہو جس میں بدعت کی تائید ہو. تو آپ جو کر رہے ہو نا وہ یہ کر رہے ہو دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو, جس سے ملک میں بدامنی پھیل رہی ہے. تقریریں سنو, شیعہ ایسے, بریلوی ایسے, دیوبندی ایسے, اہل حدیث ایسے. تقریروں سے کیا پھیل رہی ہے؟ نفرتیں. اور پھر محرم میں آپ خود شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہو, ربیع الاول میں آپ گرین چینل بنے ہوئے ہوتے ہو, اور رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہوتے ہو. سعودی عرب میں سارے وائٹ ہو جاتے ہیں جا کے. سعودی عرب جو بھی جاتا ہے سارا وائٹ چینل. پیغمبر کی قبر پہ کوئی دھمال نہیں, کوئی قوالیاں نہیں. وہاں کھڑے ہوں گے تمیز سے سلام پیش کر کے آگے نکل جائیں. وہاں کوئی چیخو پکار نہیں. وہاں جا کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ وائٹ, کیونکہ وہاں حکومت کا ڈنڈا ہے. ٹھیک ہے نا. تو گورنمنٹ کے پاس تو یہ اختیار ہے بھائی ڈنڈا چلائے, ہمارے پاس یہ اختیار نہیں. ہم تو تمیز سے بات کریں گے, سمجھائیں گے, محبتیں پھیلائیں گے. کیونکہ جب عوام ڈنڈا چلاتی ہے تو اس سے اصلاح کم اور فساد زیادہ ہوتا ہے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی دوستیاں رکھو, کوئی دفتروں میں شیعہ سنی لڑائی نہ ہونے دو, یہ غلط ہے. محبتیں پھیلاؤ لیکن مسلک کو چھوڑنا نہیں ہے. جب کوئی آپ سے کہے محرم میں یہ کام کرو, بولو بھائی ہم چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں, ہم چونکہ سنی ہیں, لہذا ہمارے ہاں کوئی مہینہ ہمارے مذہب کے مطابق منحوس نہیں ہے. پھر کوئی آپ کو اصرار کرے نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ, آپ بولو بھائی ہم تم پہ اپنا مسلک تھوپ رہے ہیں کیا؟ تم جلوس نکالتے ہو, تم ماتم کرتے ہو, ہم تو نہیں تمہیں روکتے آ کے, بلکہ گورنمنٹ تمہیں تحفظ دیتی ہے, سیکیورٹی دیتی ہے گورنمنٹ تمہیں. تو جب ہم اپنا مسلک تم پہ نہیں تھوپتے تو تم اپنا مسلک ہم پہ کیوں تھوپ رہے ہو بھائی؟ تو ہم محرم میں بھی شادی کریں گے, ربیع الاول میں بھی کریں گے, سفر میں بھی کریں گے, رمضان میں بھی کریں گے. ہم نے تو 4 کرنی ہے. ہم مہینوں کے حساب سے شروع کر دیں تو پھر ہمارے تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت جعفر طیار اہل بیت میں سے تھے, کتنی زوجات تھیں؟ 4 تھیں. حضرت علی کی کتنی تھیں ایک وقت میں؟ حضرت فاطمہ کے دنیا سے جانے کے بعد 4 تھیں. یہ بھی ہے سنت میں, نکاح کو فروغ دو, یہ اہل بیت کا طریقہ ہے تاکہ سوسائٹی میں زنا کم ہو, بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کو ٹھکانہ ملے. دیکھو جعفر طیار رضی اللہ عنہ نبی کے چچا زاد بھائی, اہل بیت, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑائی کے لیے میدان جنگ میں بھیجا, رومیوں سے لڑائی تھی, حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے, آپ کو فرشتوں نے اطلاع دی کہ جعفر طیار شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو, یہ آنسو اس وقت نکلے جب عین شہادت کی اطلاع ملی ہے. اس وقت آنسوؤں کا نکلنا محبت کی علامت ہے. آپ نے صحابی رسول کو بھیجا کہ جاؤ آپ کی زوجات کو, بیویوں کو جا کے خبر دو کہ جعفر طیار شہید ہو گئے. کیا قربانی تھی صحابہ کی, آپ ایسے جوان تھے جعفر طیار, خوبصورت جوان. غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ نے یہ نعرہ لگایا کہ حل میں مبارز, 3 سردار آئے, انہوں نے کہا پہلے تمہارے اندر سے 3 بہادر آئے ہم سے لڑیں. دیکھو عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ کے لیے 2 فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھی تو پہلے دونوں طرف کے بہادر ترین لوگوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں کہ جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہوگا لڑائی شروع نہیں ہوگی. تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہادر ترین لوگ نکلیں گے نا جو لڑنا جانتے ہوں. مشرکین مکہ کی طرف سے 3 یا 4 بڑے بڑے سردار آئے لڑائی سے پہلے, بدر میں لڑائی سے پہلے. انہوں نے نعرہ لگایا حل میں مبارز, کوئی ہے تم میں جو پہلے ہم سے لڑے. یعنی ادھر سے ہم 3 ہیں تو ادھر سے بھی کتنے چاہیے؟ 3 بندے. ادھر سے انصار صحابہ آئے. مشرکین مکہ نے کہا لیسو بی اکفائنا, یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں, قریشی ہاشمی چاہیے ہمیں, ہمارے نسب کے لوگ ہونے چاہیے. تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت جعفر طیار کو بھیجا. جن صحابہ کو بھیجا ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی مقابلے میں غالب آ گئے. خوبصورت صحابی. نجاشی کے سامنے آپ نے تقریر کی ہے, ہجرت کی ہے نا جب حبشہ کی طرف, تو نجاشی نے پوچھا جعفر طیار سے کہ تمہارے پیغمبر جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سناؤ. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم پڑھنا شروع کر دی. کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائي وكانت امرأتی عاقرا فهب لي من لدنک ولیا. ایسی حضرت مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی سیرت کو سورہ مریم میں بیان کیا حضرت جعفر طیار نے کہ نجاشی روتے روتے, اس کی داڑھی تر اور جتنے پادری بیٹھے تھے سب کی داڑیاں تر ہو گئی روتے روتے. تو یہ تقریر جو نجاشی کے اسلام کا سبب بنے, بادشاہ کو مسلمان کرنے والے کون تھے؟
حضرت جعفر طیار. اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے, 4 جوان بیویاں ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, اور ایسے میں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں تو پیغمبر اور صحابہ پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کیا تھے؟ صرف آنسو موتی کی طرح ٹپک رہے تھے. اور آپ صحابہ کو اطلاع دے رہے تھے کہ جعفر طیار شہید ہو گئے, اور جاؤ ان کے گھر والوں کو بتا کے آ جاؤ. کتنی بڑی قربانی ہے یا نہیں ہے؟ جب خبر دینے والا آپ کی ازواج کو بتا کے آیا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے, تو آپ کے گھروں سے خواتین کے رونے کی آوازیں آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بولو کہ اپنی آواز کو پست کرو. پھر چیخو پکار کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ چیخو پکار کی آواز آئے تو ان کے منہ پہ خاک پھینک دو. وہ شہید کی بیوہ تھیں, اور شہید بھی کتنے مقدس, ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دی. اس دن جس دن غم پہنچا ہے اس دن بھی چیخو پکار کی اجازت نہیں دی ہے. تو آپ بتاؤ اگلے سال اس تاریخ کو چیخو پکار کی کیسے اجازت مل جاتی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. جب غم پہنچا ہے اس وقت چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے یتیم بچے حضرت جعفر طیار کے, چھوٹے چھوٹے یتیم بچے, کتنا غم ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے, ان کا باپ دنیا سے چلا جائے, کتنا ترس آتا ہے ان کے اوپر. تو ہمارے نبی کو بھی ان یتیم بچوں پہ بھی ترس آیا, ان بیواؤں پہ بھی ترس آیا. لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کر کے خود روئے, اور نہ آپ نے ان کی ازواج کو رونے کی اجازت دی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. میرا مقصد شیعوں پہ طنز کرنا نہیں ہے, ان کا جو مذہب ہے ان کو اس پہ چلنے دو. میرا مقصد ہے آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. کسی کو تنگ مت کرو, نہ کسی پہ فتوے لگاؤ کفر اسلام کے, نہ کسی کو جہنمی قرار دو. اپنی پوزیشن آپ فیصلہ کرو کہ آپ اگر ادھر جانا ہے تو پورے ادھر چلے جاؤ. پھر یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ مت کرو. وہ ان کا مذہب ہے بھائی, ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں کہ محرم میں کالے کپڑے پہننے ہیں, محرم میں ماتم کرنا ہے, محرم میں کو منحوس سمجھنا ہے, اس میں شادی بیاہ نہیں کرنا. ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں, ان کو چلنے دو اس پر. دنیا میں بہت سے فرقے ہیں, بہت سے مذہب ہیں, ہم کسی کو نہ ختم کر سکتے ہیں نہ کسی کے خلاف نفرت پیدا کر سکتے ہیں. اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں, کسی پہ فتوے لگانے کی ضرورت نہیں, لیکن آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت صحابہ تابعین کو فالو کرتے ہیں, حدیث کو فالو کرتے ہیں, اور حدیث میں ہمیں ماتم کرنا, نوحہ کرنا, گریبان چاک کرنا اس کی پرمیشن نہیں ہے, بلکہ اس سے روکا گیا ہے, اس عمل کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ باقی جو شیعہ حضرات کرتے ہیں, ہمارے دوست ہیں شیعہ, میں مذاق میں نہیں کہہ رہا, ملتے ہیں ہم سے, میں کبھی ان سے مذہب کے ٹاپک پہ بات نہیں کرتا, نہ ان کو کبھی چھیڑتا ہوں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں نہیں کر رہے. بھائی اس کا مذہب ہے, وہ اس کا فرقہ ہے, جو کرنے دو اس کو. ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر ربیع الاول کا مہینہ آئے گا, اس میں بھی آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. 2 فرقے ہیں, دیوبندی بریلوی. میں نہیں کہہ رہا کہ کون جنتی کون جہنمی, لیکن بر صغیر میں جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے وہ نظر و نیاز تیجے 40 میں کے قائل بولو نہیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, وہ اس کے قائل نہیں. اگر کوئی بزرگ ان میں قائل گزرا بھی ہے تو وہ اس کا ذاتی تفرد ہے, اس کو علماء نے فالو نہیں کیا, اس کو ان کی اجتہادی غلطی قرار دیا. ربیع الاول میں جلوس نکالنا یا مزار بنانا یا مزاروں پہ جانا اس نیت سے کہ وہاں جا کے ہم کوئی قوالی پڑھیں گے یا کچھ بھی, ہمارے ہاں قبرستان جانا صرف اس لیے ہے کہ آخرت کی یاد تازہ ہو, بس. اس کے علاوہ اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی بنانا جائز بولو نا نہیں ہے, قبر پکی کرنا جائز نہیں ہے, تیجے 40 میں کرنا جائز بولو نہیں. آج ایک صاحب آئے, کہنے لگے میری ساس کا 40واں ہے, فجر میں کہنے لگے مجھے, کہہ رہے میں نہیں گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی ایک فیصلہ کرو, گرین چینل یا وائٹ چینل, ایک طرف ہو جاؤ بھائی, کیونکہ وائٹ چینل میں یہ جائز نہیں ہے, نہ 40واں نہ تیجا ہے. اب لوگ مذاق اڑاتے ہیں, مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. بھائی کچھ بھی کہتے رہو, تو پھر پورے ادھر کو ہو جاؤ, یا تو پورے وائٹ ہو جاؤ یا پورے کیا ہو جاؤ, پورے گرین ہو جاؤ. پھر تیجا بھی کرو, 40واں بھی کرو, برسی بھی کرو, اور پھر اس کے بعد جھنڈے بھی لگاؤ ہرے رنگ کے. میں نہیں کہہ رہا دیوبندی صحیح ہے یا بریلوی صحیح ہے, دیکھو میں یہ بحث نہیں کر رہا, میری بات کو غلط نہ لے کے جانا. میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی پوزیشن واضح کرو, صحیح غلط تو اگلا مرحلہ ہے. آپ کیا ہو, آپ کو تو یہی نہیں پتا چل رہا. آپ ربیع الاول میں ہرے جھنڈے لے کے گھوم رہے ہو, رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہو, محرم میں آپ بلیک چینل بنے ہوئے ہو, تو پتہ ہی نہیں چل رہا تو ہے کیا بھائی. جب 73 فرقوں میں ایک جنتی ہے تو ایک کو فالو کرو نا جس کو جنتی سمجھتے ہو. اگر آپ سمجھتے ہو
کہ بلیک چینل یا شیعہ فرقہ جنتی ہے تو پورے شیعہ ہو جاؤ بھائی. اگر آپ سمجھتے ہو بریلوی فرقہ جنتی ہے تو پورے بریلوی ہو جاؤ. تو جس کو سمجھتے ہو وہ بن جاؤ, لیکن پورے بنو, ادھورے مت بنو, آدھا آدھا نہ لو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں پھر بتا رہا ہوں, نہ میں کسی کو جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی. میں یہ نہیں کہہ رہا دیوبندی جنت میں جائیں گے یا بریلوی جائیں گے یا شیعہ جائیں گے, یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا. ہم تو وہ کریں گے جو ہماری کھوپڑی میں آ رہا ہے. ہماری کھوپڑی میں یہ آ رہا ہے کہ جس کو بھی کرو تو ایک کو کرو پورا, تاکہ ایک طرف ہو جاؤ. آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنو آپ, اور دوسرے کو چھیڑو بھی نہیں. چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی جو کر رہا ہے کہ بھائی اس کا مذہب ہے. دیکھو ہندو مندر میں جاتا ہے نا, ہماری رائے کے مطابق صحیح کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, لیکن ہم چھیڑتے ہیں کیا؟ اسلام نے اجازت دی اس کو چھیڑنے کی کہ ہندو جا رہا ہے اس کو پکڑ کے لا کیوں جا رہا ہے بھائی؟ اسلام بولا بھائی لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو. تبھی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مندر بھی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس میں ہندوؤں پہ پابندی لگی ہو کہ مندر نہیں جا سکتے. جب تک اسلامی حکومتیں رہی ہیں, ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اگر ہندوؤں کو مندر جانے سے روک دیتے تو آج یہ مندر ختم ہوتے. اسلامی حکومت جب ختم ہوئی ہے تو بھی مندر, لاکھوں کی تعداد میں مندر تھے. اسلام مسجد جانے کا حکم دیتا ہے یا چرچ جانے کا؟ بولو. مسجد. چرچ جانے کو غلط سمجھتا ہے کیونکہ وہاں غیر اللہ کی, عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہو رہی ہے. لیکن کیا اسلام آپ کو پرمیشن دیتا ہے کہ کوئی عیسائی چرچ جا رہا ہو تو آپ اس کو روکو کہ تو کیوں جا رہا ہے بے, مسجد میں آ؟ اجازت دیتا ہے؟ یا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے بدتمیزی شروع کر دو آپ؟ بولو کیا ہو گیا؟ آپ کو سبق یاد کرا رہا ہوں میں. بدتمیزی شروع کر دو. یا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اس سے اچھا سلوک نہ کرو؟ قطعاً اجازت نہیں, بلکہ قرآن تو کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب المقسطین, جو غیر مسلم تم سے لڑ نہیں رہے میدان جنگ میں, ان سے تمہیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا, کیونکہ اللہ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صحابہ کرام غیر مسلموں کو بھی ہدیے دیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی ہدیے دیے. تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب نہیں ہے, جب ہمیں ان سے اچھے سلوک کا حکم ہے, تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب ہیں, قطع نظر اس سے کہ وہ اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے, یہ تو بحث ایک الگ ہے, لیکن نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اسلام کی طرف. تو ہمیں ان سے بدتمیزی بدسلوکی کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ شیعہ بریلویوں سے دشمنی کرنا شروع کر دو, ان کی دعوتیں اٹینڈ نہ کرو, ان سے کاروبار چھوڑ دو, یا ان کو جا کے تنگ کرو, کیوں سبیل لگا کے بیٹھے ہو, کیوں ماتم کر رہے ہو. یہ کام مت کرو آپ. ہمارا ملک اس فرقواریت کا متحمل نہیں ہے, سے فساد پھیلتا ہے. خیر, تو اب آپ, میں بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں محرم میں ہم نکاح کیوں کریں بھائی, فرض واجب تو نہیں ہے نا, چلو حرام نہیں ہے لیکن فرض بھی تو نہیں ہے نا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں. دیکھو جب قرآن نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہو نا, تو قرآن اس کو پسند نہیں کرتا کہ آپ عملاً اس کو حرام کر دو. دیکھو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے تھے, پھر ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم نے خدا کی حلال کردہ چیز کو کیسے حرام کر دیا تم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی میں شہد نہیں کھاؤں گا. آپ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کیسے اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ محرم میں نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ سوچ کے ڈیلے کر دیتے ہیں کہ بھائی اس مہینے میں لوگ نکاح کو برا سمجھتے ہیں, تو یہ ڈیلے کرنا آپ کے لیے ناجائز ہوگا. کیونکہ لما تحرم ما احل اللہ لک, اللہ نے جس چیز کو تمہارے لیے حلال کیا تم نے کس دلیل کی بیس کے پر اپنے اوپر پابندی لگائی ہے اس پر. ایک تو ہے نا کسی کو شادی کا خیال ہی سفر میں آ رہا ہے, ربیع الاول میں آ رہا ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کا نکاح محرم میں ہونا تھا, صرف محرم کی وجہ سے وہ ڈیلے کر رہا ہے کہ جی میں ربیع الاول میں لے کے جاؤں گا. یہ ڈیلے کرنا قرآن و سنت پہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ کے حلال کو عملاً حرام کرنا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے بات سمجھ میں. پھر اگر کوئی شیعہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں چھیڑنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو, آپ بولو نہیں بھائی ہم آپ کو چھیڑنے کے لیے نہیں کر رہے, آپ کا مسلک ہے, آپ اس پر عمل کریں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم کس کے پر عمل کریں گے؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. کتنے صحابہ ہیں, خود نبی کی نکاح محرم میں ہوا ہے. اور ویسے بھی ہمارے ہاں شہادت ایک منحوس عمل نہیں ہے, شہادت ایک مبارک عمل ہے. 10 محرم پہلے سے فضیلت والا دن تھا, محرم پہلے سے فضیلت والا مہینہ تھا. حسین ابن علی کی شہادت سے اس مہینے کے تقدس کو 4 چاند لگ گئے ہیں اور مقدس ہو گیا یہ مہینہ. یہ کیسی بات ہے جو شہادت کا دن ہو ہم اس کو منحوس قرار دے دیں؟ بھائی ہمارا یہ جگرا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے محرم میں اگر کسی نے نکاح کرنا ہے اس کو ڈیلے مت کرو میرے بھائی. لوگ کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے نا, آپ اگر اس کے نحوست منحوس ہونے کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہو تو پھر آپ پہ فرض ہوگا کرنا. کیوں؟ اس آیت کی روشنی میں لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ کس دلیل کی بیس پہ اس کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ جو باقی کام محرم میں ہو رہے ہیں,
مرثیے سن رہے ہیں لوگ, نوحے سن رہے ہیں, رکشے والوں نے بھی لگائے ہوئے ہیں. تو بھائی شیعہ حضرات کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو, آپ یہ عمل مت کرو. اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت کے ہاں میتوں پہ رونے کے مرثیے یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس سے غم بڑھتا ہے. ہمارے نبی نے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زوجہ کو, جن کا حقیقی غم تھا اس وقت, ان کو نہیں رونے دیا, تو ہمیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کی اجازت دیں گے؟ اسی طرح محرم میں سبیلیں لگانا, اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. سیدنا حسین ابن علی تو پیاس ظلم سے شہید ہوئے. وہ ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ پیاسے تھے, ان کو پانی نہیں ملا, دوسری طرف آپ اس دن میں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں, تو اس کی لاجک بھی نہیں بنتی کوئی. اسلام نے 10 محرم کو روزے کا دن قرار دیا, روزہ اور سبیل جمع نہیں ہو سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو پانی پلانے پر کون پابندی لگا سکتا ہے؟ پانی پلاؤ بھائی پورے سال, اسپیسیفک ان دنوں میں کیوں پلا رہے ہیں آپ؟ تو جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے, ان کو کرنے دیں. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہ ہو چھیڑ چھاڑ شروع کر دے جا کے. پہلے ہی ملک میں لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں, دوبارہ ایک نئی جا کے بتا یہاں بھی سبیل لگی ہوئی ہے, جا کے ان کو چھیڑنا شروع کر دو. سبیل کیوں لگا؟ چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو. آپ نہ لگائیں نہ پیئیں. بولے بھائی ہمارے لیے محرم ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے ہوتے ہیں, 4 مہینے محترم ہے, محرم, رجب, ذی-قعدہ, ذی-الحجہ. تو جتنا ذی-قعدہ ذی-الحجہ ہے اتنا ہی محرم اور رجب ہے. تو جیسے ان مہینوں میں نارمل رہتے ہو, اسی ان میں بھی ہم نے ایسے ہی رہنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور حلیم کی دیگیں مت پکاؤ محرم کی راتوں میں. حلیم کھا سکتے ہو جب چاہو, اس خاص ان دنوں میں. اور ویسے بھی جو لوگ پوری رات حلیم کے دیگڑے میں گھوٹے لگاتے ہیں, صبح روزہ نہیں رکھتے. کیا خیال ہے جب آپ پوری رات دیگڑے میں گھومتے رہو گے؟ دیکھا نہیں, یہ پوری رات دیکھ کے اندر گھومتے رہتے ہیں جیسے موت کے کنویں میں نہیں بائک چلاتا بندہ. تو صبح روزہ رکھے گا ایسا آدمی؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس کام سے روکتی ہیں جو سنت سے ثابت. تو اللہ تعالی ہمیں محرم میں وہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی ہمیں اللہ, اس کے رسول اور صحابہ نے پرمیشن دی ہے, اور ان تمام باتوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ, اس کے رسول اور صحابہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.